بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن 7 طرح کے افراد اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ پہلا فرمایا کہ امام عادل، نیک حکمران، عادل حکمران جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق فیصلے کرنے والا ہوں، کتاب اللہ اور سنت رسول کا لحاظ کرنے والا ہوں، ایسا حکمران جو خدا کا خوف رکھنے والا ہوں، کل قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ دوسرا فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان کہ جو اللہ کی عبادت کے اندر پروان چڑھا ہوں، جس نے جوانی اللہ کی عبادت کے اندر گزاری ہوں اور جوانی کی حدود جو ہے اس کا لحاظ رکھا ہوں، کل قیامت والے دن ایسا نوجوان اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ تیسرا فرمایا رجل قلبہ معلق بالمسجد، ایسا بندہ کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا رہتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز، تیسری نماز، 5ویں، اس طرح نمازوں کا انتظار کرتا ہے اور اس بندے کے دل کے اندر اللہ کے گھر کی محبت ہوتی ہے، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ کے ذکر اور فکر کے اندر لگا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی حفاظت کی ذمہ داری اس کے اوپر آتی ہے اور وہ اپنے دل کے اندر اللہ کے دین کی محبت کو رکھتا ہے، اللہ کے گھر کی محبت کو اپنے دل کے اندر رکھتا ہے۔ تو ایسا بندہ کہ جس کا دل اللہ کے گھر کے ساتھ اٹکا رہتا ہے، وہ بندہ قیامت والے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ پھر فرمایا رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، چوتھے وہ 2 آدمی ہیں کہ جو ایک دوسرے سے اگر محبت کرتے ہیں تو وہ بھی صرف اللہ کی رضا کی خاطر، اگر ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں تو وہ بھی صرف اللہ کی محبت کی خاطر، اگر کسی کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے تو وہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، دنیاوی کوئی غرض اور لالچ ان کے دلوں کے اندر نہیں ہوتی، اگر کسی کے قریب ہوتے ہیں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتے ہیں، دنیا کی طمع ان کے دلوں کے اندر نہیں ہوتی، اگر وہ کسی سے جدا ہو جاتے ہیں تو وہ بھی صرف اللہ کی محبت کی خاطر اور اللہ کے رسول کی محبت کی خاطر۔ یعنی یہ بندہ جو ہے قادیانی ہے، میں اس سے نہیں بول رہا، تو یہ صرف اس لیے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو نہیں مانتا، یہ اللہ کے دین کو نہیں مانتا، یہ اللہ کے دین کا چور ہے، اس وجہ سے میں اس کے ساتھ بات نہیں کرتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایسے 2 آدمی جو اگر کسی دوسرے سے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے تو صرف اللہ کی خاطر، اگر ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں تو وہ بھی صرف اللہ کی محبت کی خاطر، اللہ کی محبت کے علاوہ ان کے ہاں کوئی دوسرا تعلق موجود نہ ہو۔ تو ایسے 2 بندے کہ جو صرف اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے اگر ایک مشرق کے اندر ہوگا دوسرا مغرب کے اندر ہوگا تو کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا کر دے گا۔ ہم نے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار نہیں دیکھا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ نہیں گئے، ان کی زندگیاں نہیں پائیں، داتا صاحب کی زندگی ہم نے نہیں پائی، لیکن ہم ان اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں تو کل قیامت والے دن اس وجہ سے ہی محبت کرتے ہیں کہ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی ہمیں شفاعت عطا فرمائے گا، ان لوگوں کا ہمیں قرب عطا فرمائے گا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 5واں وہ بندہ ہے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کہ جس نے تنہائی کے اندر اللہ کو یاد کیا، دکھلاوے کے بغیر، لالچ کے بغیر، ریاکاری کے بغیر، تنہائی کے اندر بیٹھ کر اللہ کو یاد کیا، ففاضت عیناہ، اور اس بندے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اللہ کی محبت کی خاطر، اس کا آنسو اگر پلک کے اوپر بھی آ گیا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے اور وہ بندہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ نماز کے اندر تو دکھلاوا ہو سکتا ہے، حالانکہ یہ ایسا دکھلاوا ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ اجتماعی طور پر نماز پڑھیں تاکہ آپ کو دیکھ کر کوئی دوسرا بھی آئے، لیکن اگر کوئی بندہ تنہائی کے اندر
اندر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو پھر یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان ایک راز رہ جاتی ہے۔ میں نے پچھلے دنوں ایک حدیث پڑھی، میں بڑا حیران ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندے، جب تو تنہائی کے اندر جاتا ہے تو جا کر تو گناہ کرتا ہے تو گویا کہ تو میری غیرت کو للکارتا ہے، اور جب تو لوگوں کے سامنے جاتا ہے تو نیک بن جاتا ہے، متقی بن جاتا ہے، اور تو یہ سمجھتا ہے کہ میں تجھے وہاں پر تنہائی کے اندر نہیں دیکھ رہا، تو لوگوں کے ڈر سے گناہ چھوڑ دیتا ہے، لیکن تنہائی میں میرے ڈر سے تو گناہ نہیں چھوڑتا، تو میری غیرت کو للکارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ جو وہ غضب فرماتا ہے اور اس بندے سے ناراض ہوتا ہے۔ جو بندہ تنہائی کے اندر اللہ کو یاد نہ کرے اور گناہوں کے اندر مبتلا ہو، اقبال نے کہا تھا چوب خانہ خلوت میر و دارے کارے دیگر می کنند، کہ آج تو لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ تنہائیوں کے اندر جاتے ہیں تو ان کے اپنے اپنے ہی کام اور اپنے اپنے ہی کارے شیاتی می کنند، شیطانوں کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ خیر، اور 7ویں نمبر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رجل دعته امرأة ذات حسب و جمال فقال انی اخاف اللہ، ایسا بندہ کہ جس کو بڑی ہی خوبصورت عورت نے، حسب نسب والی عورت نے اپنی طرف بلایا، گناہ کی دعوت دی، اور اس نے یہ کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ایک ہے آج کے ماحول جو ہے جاسوسی کرنا، نمبر ٹریس کرنا، کسی کا موبائل 2 منٹ لیا تو اس کی بہن کا نمبر نکال لیا، اس کی بیوی کا نمبر نکال لیا، اس کی سہیلیوں کا نمبر نکال لیے۔ ایک تو یہ ایک عجیب معاشرہ بن رہا ہے اور عجیب ٹرینڈ چل رہا ہے، اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی حسب نسب والی عورت نے، حسن و جمال والی عورت نے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو یہ کہا کہ تو میرے پاس آ اور بدکاری کر، اور وہ اسے یہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چوری یہ ہوتی ہے کہ ہمسایہ اپنے ہمسائے کے اوپر اعتماد کر کے اپنی عزت اس کے پاس رکھے اور وہ اسی ہی عورت کے ساتھ جو وہ زنا کاری کے اندر مبتلا ہو جائے۔ یعنی سب سے بدترین چوری یہ ہے کہ ہمسایہ اس کے اوپر اعتماد رکھتے ہوئے اپنی عزت اس کے پاس رکھیں اور وہ ہمسائے ہی کی عورت کے ساتھ جو وہ بدکاری کرنا شروع کر دے۔ تو انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس زنا کاری سے انسان کو بعد آنا چاہیے۔ آخری جملہ یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رجل تصدق بصدقۃ، ایسا بندہ کہ جس نے اللہ کی راہ کے اندر صدقہ دیا، اللہ کی راہ کے اندر خرچہ کیا، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا کہ دائیں ہاتھ نے اللہ کی راہ میں کیا چیز خرچ کی ہے، دائیں ہاتھ نے اللہ کی راہ میں کیا چیز خرچ کی ہے، مخفی اس نے اللہ کی راہ کے اندر خرچ کیا اور دکھلاوے کے بغیر اللہ کی راہ کے اندر خرچ کیا۔ تو یہ جو 7 طرح کے لوگ ہیں یہ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔